پہلے میرا رسالہ پڑھو، جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر پڑھو، نہیں پڑھا ہے تم نے۔ چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو۔ میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے۔ وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب۔ اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ۔ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں، پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں۔ وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر، اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں۔ اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے، اور مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی۔ 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتیات کے نام کے اوپر۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا، اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سگڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا، بغیر تحقیق کے بات کر دی۔ اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی۔ پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب، وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا۔ تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا، اب بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں، اور اگر تو کہہ رہا ہے کہ کتاب بدل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہیں، تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے؟ بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا، پہلے ان سے شروع کرو، احمد بریلوی سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو، ہاں تمہارے عالم داد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ اس تھانوی نے
چونکہ وہ خود چشتی تھا، اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے. اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا. اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے، دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا. میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے. اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے، تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے، جس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ، جرات کر جواب دے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے، تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے اوپر کا کام ہے، ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار، ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں. فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو. پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی. ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے ہم نے، یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے، ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح سارا سلسلہ ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی. میں نے کہا اتوار آ رہی ہے، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے، مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لینے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں، ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا، ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں، اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے، ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی، جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر، کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں، جمعہ ہفتہ، ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں، ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمبا پا لینا، چھڑنا تو نہیں ہے. یہ آ چکے، میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے، پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے، ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کرے ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت میں گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں، ہاں، اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تیسرا والا لیوائی اعظم من لیوائی محمد، نعوذ باللہ، تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لیوائی اعظم من لیوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں. 5 میں نے گستاخانہ عبارتوں کا ذکر کر دیا اور 5 یہ میں نے واقعات بیان کر دیے، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، تاکہ جس کے لیے ہدایت والا معاملہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو آلموسٹ یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے. باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ. ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں، سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں، لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں، بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں، بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی، ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے
سمجھا نہیں سکتے، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کمنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوئے پہ گیا جائے ساڈے بابیاں نو پہ گیا جائے اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو اور نکلو باہر. یہ ہوتا تھا. آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. اور دنیا کا کوئی مولوی نہیں، کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں، کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ذکر شروع کرتے تھے ویوز لینے کے لیے. اچھا میرے بھائیوں، ایک اور کرنٹ ایشو جو شاید آپ لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوں، وہ جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر ایک اینکر اور ان کے ایک سہولت کار مفتی وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے تو ان کی ایک افطار کے وقت کی ویڈیو لیک ہو گئی جس کے اوپر ان کی سرزنش ہوئی. جو جی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں مذہبی امور کے، جو ان تمام پروگراموں کو اوور آل دیکھتے ہیں، شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی، ان کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلے ایک مین میڈیا چینل کے اوپر انہی کی دعوت کے اوپر میں گیا تھا. تو یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ان کی اجازت سے کر رہا ہوں. انہوں نے خود کہا ہے کہ میری طرف سے آپ بے شک بیان کریں، اور میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویڈیو لیکڈ ہے. وہ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ واقعی ایسا تھا کہ اس کے اوپر سرزنش ہوئی. قاری خلیل الرحمان صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کھانے کی ٹیبل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب ان کو بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے وہ کتاب پڑھو جس میں نے تمہیں رگڑا لگایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں وہ صوفیاء کی عبارتیں لے آؤں جس کے اندر یہ گستاخانہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں آج پھر مرزے کی روح آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور پیچھے وہ اینکر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیم جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں، مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی ایک طرف یہ سب لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں اور دوسری طرف میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. جاہل آدمی تو کسی کے اعصاب پہ سوار نہیں ہوتا نا. اور ایسا جاہل ہوں کہ بڑے بڑے فرقوں کے علماء میری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. نہ صرف گمراہ ہوئے ہیں، باقی علماء کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں. یعنی ان کے بقول قاری خلیل صاحب میری وجہ سے گمراہ ہوئے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے پھر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ لیک ویڈیو ہے اور ان کی سرزنش ہوگی، اور ان کی ہوئی. قاری صاحب نے بھی شکایت کی اور باقاعدہ اس نے معافی مانگی ہے اینکر نے قاری خلیل صاحب سے کہ یہ آپ کی ویڈیو اس طریقے سے جو باہر نکل گئی. ظاہر ہے کہ وہ دوسرا مفتی تو ان کا سہولت کار ہے، اس سے تو معافی انہوں نے نہیں مانگنی تھی. وہ تو خوش ہے کہ میری اس طرح کی دھمکی امیز قسم کی چیزیں باہر نکلیں. تو اس میں افیکٹی جو تھے وہ قاری صاحب تھے. قاری صاحب سے بہرحال اس نے، ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں میرے کمرے میں آ کے آمنے سامنے بٹھا کے معافی کروائی. اچھا یہ معافی تو کروا دی. ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں تک، وہ تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. تو زیادہ تکلیف تو ان کو اس وقت ہوئی جب ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی چیز
شیئر ہو جائے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اگلے ہی دن منڈے والے دن ایک اور ان سے بلنڈر ہو گیا اور مین نیشنل ٹی وی کے اوپر, جی ٹی وی پہ, اسی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف. اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے ولیعوذ باللہ تعالی. ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں. اب جب اہل حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک, چل پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھئی مجھے بات کرنے دیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ, اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے ہائے ہائے, قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے, کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے, انہیں لاجواب کر دیں گے. ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو. ہمیں پتہ ہے تمہارے پلے کوئی نہیں ہے, تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو. اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا وہ ہوا منڈے کے دن. اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم والی سرکار ہیں, پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر ہے میں ان کے اصحاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا, تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے. کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا, یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو, اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں, اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے. لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں, فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بےچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. بعد میں انہوں نے یہ ویڈیو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجی اور مجھے اکیڈمی کے بھائی نے بتایا کہ جی یہ قاری صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے. میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں. تو اب اخلاقاً میں نے پہلے بھی ارادہ کیا تھا میں قاری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دوں گا. اب چونکہ انہوں نے خود ویڈیو بھیج دی ہے تو میرا اخلاقاً فون کرنا بنتا ہے. تو میں نے اگلے دن قاری خلیل صاحب کو فون پہ مبارکباد دی, بڑے خوش ہوئے وہ, اور میں نے ان کو پھر آگے بتایا کہ آپ کو
اس کا منہ وہیں پہ توڑنا چاہیے تھا علمی طور پہ. جو وہ یہ بات کر رہا تھا کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر میں نے انہیں سارے ریفرنسز واٹس ایپ کیے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے, میں ویڈیوز میں ڈسپلے کراتا رہتا ہوں کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں, پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا, جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی, جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا, شتی ہاتھ کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا, وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا, شطحیات, بونگیاں, سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے, جو بایزید کہتا تھا, یا منصور الحاج نے کہا ان الحق. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے, یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی, وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا. لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے. لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا, اس میں اس نے دفاع کیا ہے, اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے, اپنے اصول سے ہی پھر گیا. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا. تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا, اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے, اس کے منہ کے اوپر, اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے, اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ لوگ دفاع کرتے رہے. اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا, وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے. اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے, آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں, ہم نے آپ کو ان کے کرتوت دکھا دیے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میرے ڈر کی وجہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں, ورنہ کتابیں نہیں بدلی, ان کو پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی. اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلی حضرت احمد بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے, اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا,
کہ کوڑ لکھے آئے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا, بغیر تحقیق کے بات کر دی. اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی. پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے. بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب, وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا. تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے, تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے. آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں. اور اگر تو کہہ رہا ہے نا کتاب بدل گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہیں, تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے. بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا, پہلے ان سے شروع کرو, احمد بریلوی سے, پیر میر علی شاہ صاحب سے. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو. ہاں, تمہارے آل امداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اس تھانوی نے, چونکہ وہ خود چشتی تھا, اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے. اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا. اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. 1945 میں اشرف علی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے, دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں, یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. یہ بھی مشہور کر دیے جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا, اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہوئی تھی, انہیں لگی ہوئی تھی آگ, اس نے جوش دکھایا, پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی. اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا, اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نا سجیشن میں ویڈیو آئی ہوئی تھی 15 گھنٹے پہلے, اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھمبنیل بنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے, آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج, اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے, او تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے, آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے, پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے, آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہنچا دیا. اونڈی نکلنے لگے میرے ڈر دی وجہ نال, انشاءاللہ بے فکر وہ. اچھا, وہ میں نے ویڈیو دیکھی آلموسٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو. میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ مین میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی زریر حرکتیں کر رہے ہیں. لے جی, میں نے 15 منٹ نہیں گزرنے دیے. اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے 15 گھنٹے ہوئے تھے, لیکن مجھے جب پتا چلا میں نے 15 منٹ کے اندر فوراً کال ملائی ان کے بڑے ڈائریکٹر کو, شعیب مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, جن کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. وہ اوورال تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف پروڈیوسرز ہیں, یعنی یہ ان کے باس ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے,
وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے, ساری تھتیاں سامنے آ گئی جی. ہاں میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے, تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے جی فیرون. ہاں کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. یہ جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا, یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ اس نے مجھے بلایا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اب مجھے بتائیں, میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی, 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اب تیرا کیا بنے گا مفتی, اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا, یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہا جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ پیر میرلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی, ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا, تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا, بزرگی تو فارغ ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا, میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے, اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے, تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ, جرت کر جواب دے, ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں, ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے, تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لے کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے, ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار, ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں, فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو. پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی, ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے, ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے, ہم نے مالکوں کو بھی بتایا ہے کہ جی اس طرح ہے سارا سلسلہ ہے, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی, میں نے کہا اتوار آ رہی ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں, ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا, ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں, اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے, ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وے جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف, تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں, جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر. یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں, معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کون اربوں روپیہ دے. تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے, میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے. ادروائز
میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں, میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے, وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے 1-2 دفعہ اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے, تو لگ پتہ جائے گا, ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے, کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا, صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں, اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے, نہیں, یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کچھ چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا, لو جی ہوں بین لگا جاؤ, لیاؤ نون آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں, وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلا نہیں لیتے. تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے, اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, اب کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو, تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے. اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. خواہ کسی کو برا لگے, کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں, اور قادیانی بعد میں آیا, تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں. ویسے صحیح غلطی نکالی ہے, پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے, قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی.
پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال، پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. نہیں وہ کتابیں بدل گئی. کتابیں تو نہیں بدلی، مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے، مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے، پیر میرلی شاہ صاحب نے، اشرف تھانوی صاحب نے، تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اب کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے. میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو. باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا، ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں، ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں. ایک یہ عبارت. دوسری عبارت میں نے صاحب اور سکر کے حوالے سے کشف المحجوب کی بتائی تھی کہ نبی الاسلام کے اوپر ایک انہوں نے سکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی الاسلام نے اس سے شادی کر لی. استغفر اللہ. یہ بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا. بازید کو بچاتے بچاتے علی اجمیری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اگر انہوں نے لکھا 1000 ٹن حسن زن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لیکن یہ تو مان رہے ہیں. اور مفتی حنیف قریشی نے صاحب اور سکر والی عبارت کا بھی دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے کے اندر. وہ سامنے سے یہ عبارت بھی پیش ہوئی تھی. صرف شبلی رسول اللہ نے یہ عبارت کا بھی اس نے شتیہات کے نام کے اوپر جھوٹا دفاع کیا، حالانکہ شتیہات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے، نہ نبی الاسلام کے لیے. ہمارے نزدیک تو فارغ ہیں یہ. ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیہات کے اوپر صرف نظر کیا جائے. مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو صاحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب کی، اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے، اوریا کو. تیسرا حوالہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی الاسلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں، لواء الحمد، شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا، وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے. ساتھ ہی ہر غدار اور خائن کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں، لواء الحمد نہیں ہونا. لہذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے، ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تعویل تو اس نے تازہ تازہ کی ہے. اب کیا اس کے بھی کہے گا یہ کتاب بدل گئی ہے؟ یہ تو تازہ تازہ کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو تو اسے ہانٹ کرے گی.
اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے، انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے، اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں، کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں، آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اہل البیت کا کرتے ہیں، ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں، تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں، بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے، ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا، وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کتابیں فراڈ ہیں، تو if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان اجویری. تعارف ہی یہی تھا، بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں، اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور دیکھیں اس میں وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ حدیثیں پڑھے گا، آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زہری نے کی کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی، جس میں میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے، لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے، وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف احادیث کے لیے، جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں. وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی الاسلام خودکشی کر لیتے اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے، فترت کا پیریڈ، تو وہ بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں، اپنا اخلاص شو کرتے ہیں. انبیاء مخلص ہیں. وہاں پہ بھی آیا یوسف مخلص تھے، تو نبی الاسلام بھی مخلص تھے. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے بازید نے ختم نہیں کیا. اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں. اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں، تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان الحق. تمہارے بزرگ ڈائریکٹ کے ہیں محمد، اور وہ رحمت اللہ علیہ. اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں. میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں، ورنہ خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں. وہ رحمت اللہ علیہ کتابیں بدل گئی. نہیں، کتابیں نہیں بدلی ہیں، آپ تو دفاع کرتے ہیں، مناظرے لڑے ہوئے. اور 5ویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے، دونوں کتابوں میں، کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا ہے. ہاں، باز کو باز سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتا نہیں خواب پہ زور نہیں. وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے؟ شیطانی خواب کو نا. اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہیں وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے، میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا، جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا. تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا؟ اور وہ خواب کو گھڑنا تھا، ہم سے گھڑوا لیتے ہیں. ہم اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں،
ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. یہ تفنن کے طور پہ روحانی بات کر رہا ہوں میں. تو خواب گھڑنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام کے برتن مبارک, آپ کی جوتیاں, آپ کا آسا مبارک امام حنیفہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے جی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو وہ جمع کریں گے. قبر میں اتر کے ہڈیاں, اور دوسروں کو یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی الاسلام مر کے مٹی ہو چکے ہیں. اور تمہارے بابوں کا یہ کیتا تھا, منوس آدمی, منوسوں کے ماننے والوں, منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ کیتے تھے. ہمارے بڑے تو کتابوں میں احادیث کے صحیح عقائد امت کو بتا کے گئے ہیں, جو میں بارہا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ان کو بار بار بیان کرتے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے. اتنی یعنی ایک گستاخانہ قسم کی عبارتوں کو ڈسکس کرنا کوئی میری زبان کا چسکا نہیں, وہ بھی روزے کی حالت میں بار بار ان چیزوں کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے یہ جو ساتھ ساتھ تماشے لگ رہے ہیں. اور وہ جو تصوف کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ جی تصوف جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طریقت کا, شریعت کا, اور نبی الاسلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں صوفی کہہ دیا. نبی الاسلام کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے صوفیاء کے وہ واقعات جو تمہارے علماء فخریہ بیان کرتے ہیں وہ تصوف کی تعلیمات ہے نا. چلے جو ہم کوئی اور چیزیں دکھائیں گے تو ان کے پاس بہانہ پتا کیا ہوگا, کتاباں بدل گئی ہیں. جو تمہارے ذمہ دار علماء بیان کر رہے ہیں وہ تو یقیناً بدلی ہوئی چیزیں نہیں نا بیان کرتے, وہ تو فخریہ بیان کر رہے ہیں یقیناً. تو یہ 5 گستاخانہ والے تو میں نے دیے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ والا. نمبر 2 صحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب سے. نمبر 3 تذکرۃ الاولیاء سے بازید کا دعویٰ کہ میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. نمبر 4 بازید کا دعویٰ کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن. اتر پتہ لگ جائے گا قیامت لڑے تو اڈن لوندی کے ہے, اور اگر تم نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. اور 5واں حوالہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں سمیٹنے والا. یہ 5 حوالے تھے. اینڈ پہ میں آج تصوف کے وہ 5 واقعات جو میں نے مختلف ویڈیوز میں سنائے ہوئے, ان کی علماء کی ویڈیوز کے اندر جو ریکارڈ ہے, ان کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور ان کتابوں کو یہ آن کر کے ویڈیو میں بیان کرتے ہیں, جو صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام صوفی نہیں تھے, صوفی تو شاہی کوئی اور ہوتے ہیں. تو یہ 5 واقعات میں تبرکن بتا رہا ہوں, ویسے تو یہ 500 بھی بیان کر سکتا ہوں. یہ صوفیاء کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی ہیں, کالج یونیورسٹی کے اندر ہی. تو مجھے زبانی کے ہی واقعات ان کے یاد ہیں, لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں نا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں, ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں. نمبر 1 مریدنی والا واقعہ. ہاں جی, ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہ طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ بریلوی فرقے نے ایک میٹھے سے اپنے بزرگ لانچ کیے ہوئے ہیں, تو یقیناً ذمہ دار بزرگ ہے نا. ثاقب رضا مصطفی کوئی ہینکی پھینکی تو نہیں مارے گا نا. تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی شاہ بہاول الحق جو تھے نقشبند, ان کی ایک مریدنی تھی جسے بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ مینارے سے زمین پہ گرا دیا جائے, اسے قتل کر دیا جائے کوئی چوری کے الزام میں. تو اس نے آخری وقت میں اللہ کو نہیں پکارا, بلکہ اس نے اپنے پیر صاحب کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, اے وچ کیا ہونا ہے, اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. ہوں تو بزرگ نہ کام آئے, ہاں, اور اس تو بڑا کام پی گیا تو بزرگوں نال ساڈی شکل چ. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آ کے مریدنی کو کیچ کیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ
نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. پکڑ کر اتار دیا. تو ان کا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو مینارے سے چل پڑی, میں بخارے سے چل پڑا, اور نہر والے پل پہ آگے دونوں ملے. پکڑ کر اتارا. یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں, پکڑ کر اتارا. اور بخاری مسلم میں موجود ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیت کی غرض سے چھوا تک نہیں ہے. تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے, پکڑتے تھے, نامحرم مریدنیاں. اور ہمارے نبی علیہ السلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو وہ بھی صوفی تھے, انہوں نے تو اپنے کسی بھی ماننے والے کو جو ان کے لیے نامحرم تھا, حالانکہ باپ کا درجہ ہے, اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. لو سامو پھر دوسرا واقعہ سنیں. وہ پیر اجمل قادری صاحب, انہوں نے بھی ایک تار جمیل صاحب والی سیٹ سنبھالی ہوئی ہے بریلویوں میں, اور وہ اخلاقی درسی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا, بزرگوں نے لکھا ہوا ہے, یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو الحسن خرقانی جو تھے انہوں نے اپنا کرتا دیا ہوا تھا محمود غزنوی کو کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئی تو اس کے ذریعے توسل اختیار کرنا. وہ کہتا ہے سومناتھ پہ اتنے حملے کیے, ناکام ہو رہا تھا, تو اس نے پھر ایک دن وہ جبہ ان کا کرتا پکڑ کے اللہ کے حضور دعا کی تو فتح ہو گئی. اور رات کو بابا جی آئے تو ناراض, کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء سے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ ایک ذمہ دار آدمی, اللہ کے بندو, صحابہ کرام کے پاس تو نبی اسلام کا اپنا کرتا مبارک موجود تھا. اس سے بڑھ کر جب نبی الاسلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکے میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ قرآن میں تو ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد شفا دیتا تھا. صحابہ کرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز
کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کو ہی مسلمان کر لے. جنگ جیتنی دور کی بات بھائی، سب کو مسلمان کر لیں. یہ کہتا ہے نا جی بابے کے کرتے سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ بابا آگے کہہ رہا ہے. سب جعلی باتیں، جھوٹ مشہور کیا انہوں نے. اس سے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تیسرا واقعہ سنیں، وہ باپا جانی نے نقل کیا ہے بہجت الاسرار سے. جنات کا بادشاہ ایک کتابچہ لکھا انہوں نے عبد القادر جیلانی کی شان میں، جس میں وہ چینی جین والا واقعہ ہے. چینی جین، مجھے چینی جین جب بھی میں بولتا ہوں نا تو مجھے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے وہ جب میرا چینی جین کے اوپر کلپ دیکھا تو انہوں نے فون کیا اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے. تو مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے بھی اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیا الحمدللہ، میں بھی ان بزرگوں سے اب بیزار ہو چکا ہوں، اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات کے اوپر الحمدللہ. ہاں دیکھیں انہوں نے جو اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا، جو جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر معافی مانگی، اور اس میں انہوں نے کئی اور باتیں کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام سے دعا تو نہیں کوئی کر سکتا، التجا تو نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے جملہ بولا ہے اپنی ویڈیو کے اندر. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سے سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے. ورنہ لوگ یہ کہیں گے، ہم نے تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. تو اللہ کا شکر ہے. وہ جو چینی جین والا واقعہ ہے نا، اسی کتاب میں انہوں نے وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ویڈیو میں آ کے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوا ہے، باقاعدہ ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آ کے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. کہتے نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی، تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی، اس کے باوجود اسے یہی نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے اور کھیرا کیسے کاٹنا ہے اور کیلا کیسے رکھنا ہے. اے بابا جانی تائی بتاتے، وہ بھی قادری ہیں نا، تو ان کے بڑے بزرگ بھی یہ بتاتے تھے کھیرا کاٹنے کا طریقہ، کیلا رکھنے کا صحیح طریقہ. اچھا، بس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن و سنت پڑھنا، باقی ہر شاید انہوں نے دسی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی ان کو جلال آیا، انہوں نے مرید کی طرف دیکھا تو وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا کر مر گیا، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. یار لوٹا سیدھا کرنا تھا، اسے سیدھا کرتے ہیں اور مرید کو کہتے ہیں کہ بیٹا آندھا ذرا احتیاط کرنا. ویسے تو اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں، ان کا ذاتی شغف ہے، چلو جو بدعت حسنہ تم نے جاری کی ہوئی تھی یہ کرتے. اگر یہ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، مطلب ان کا تو کہنا ہے انہوں نے کیا ہے، تو اگر نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں. ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی کا ماننے والا گلا نہ کرے. جنہوں نے گلا کرنا ہے نا کہ یہ ان بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو ان کس سے گلا کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ غلط واقعات آ کے ڈیفینڈ کیے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں فخریہ. سانو نہ پٹو، انہوں نے پٹو اپنے وڈیاں نو. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے، اور پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا نا. قرآن نے جو واقعہ نقل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب دو بندوں کی لڑائی میں، جس میں ایک ان کے قبیلے کا تھا، اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس لڑائی کو چھڑوانے کی خاطر اپنے مخالف قبیلے والے کو مکہ مارا تھا. اور دنیا کے کسی قانون میں مکہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. اس سے بڑی بات، باوجود اس کے کہ یہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ سے معافی مانگی.
तुम कह रहे हो कि उसने मुरीद जला के करामत दिखाई है, मूसा अलैहिस्सलाम तो माफी मांग रहे हैं। देखा इनका नॉलेज क्या है। ये जो लाहौर का छोटू मौलवी है ना, उसने दिफा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पेश किया। उनके मानने वाले कह रहे हैं हमारे उलमा ने देखे जवाब दे दिया, ओए अल्लाह दे बंदे अपनी अकल इस्तेमाल करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो माफी मांगी है, कुरान में आया कि मुझसे बंदा मर गया, और तुम उसको करामत बना के पेश कर रहे हो। इन दोनों वाकयात का क्या लेना देना। और इससे बढ़कर बुखारी मुस्लिम में आता है क़यामत वाले दिन जब हर नबी नफसा नफसी में होंगे सवाए रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी गलती को याद करेंगे कि दुनिया में मुझसे एक बंदा मर गया था। तो अब्दुल कादिर जिलानी भी क़यामत वाले दिन आपको जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, वो ये रो रहे होंगे कि मैं एक मरीज साड़ देता सी। हाँ, कुरान और सुन्नत से तो यही साबित होता है ना। ये कहते हैं ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुजुर्गों की करामात। लो सामो फिर अगर मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से बंदा मर जाए, वो क़यामत के दिन भी याद रखें। और कुरान में आए कि उन्होंने माफी मांगी और कहा कि ये शैतान की वजह से अमल हुआ है, और तुम कह रहे हो ये अब्दुल कादिर जिलानी की करामत है। ओ बचा लो अल्लाह दे बंदो अपने बाबे नू, क्यों मरवान लगे हो मेरे हथों। और उससे अगली बात, वो मुरीद बेचारा अपने पीर के साथ इसलिए अटैच हुआ था कि मैं अपनी आखिरत बचाऊंगा, मेरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। दुनिया भी गई, जान गई, आखिरत अपनी भी गई, बाबे भी नाल लै गया। हाँ, क्योंकि सूरत निसा में आया जिसने एक मोमिन को नाहक कत्ल किया उसकी जजा हमेशा की जहन्नम है। बाबा बचाना जे तो कहो ये वाकया झूठा जे, डिफेंड ना करो, किसी तरफ से नहीं बचते। करामत तो है नहीं, ये गुनाह का काम है उनका। और कहें कि इसके बाद वो कई रात तक रो रो के माफी मांगते रहे कि मैंने मुरीद के साथ ये गलत किया। और ये सूफी थे, और ये कहते हैं नबी इस्लाम सबसे बड़े सूफी थे। नबी इस्लाम तो ऐसे नहीं थे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल तक नबी इस्लाम को वुजू करवाया। 10 साल का बच्चा था, मेरी वालिदा उम्मे सुलैम छोड़ गई नबी इस्लाम के पास। मैं आपकी खिदमत करता था, कई बार आप मुझे काम के लिए बाहर भेजते तो मैं भूल जाता, बच्चों में खेलना शुरू कर देता। लेकिन 10 साल में नबी इस्लाम ने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कितनी देर बाद जब घर से नबी इस्लाम निकलते तो कहते 19, यानी प्यार से वो नाम लेते कि मैंने बेटा तुम्हें उस काम भेजा था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे पीर मुरीदों को जला के राख करते हैं और दावा करते हैं हम उस पीर के मानने वाले हैं। भाई उस पीर के मानने वाले होते तो शफकत वाला मामला करते। लिहाजा तुम्हारा ये दावा कि सूफिया अल्लाह के रास्ते के ऊपर होते हैं और ये शरीयत का कोई आला तरीन दर्जा है, नहीं भाई। ये मिस्टिसिज्म एक तमाशा है जो बुद्धिस्ट के अंदर भी है, क्रिश्चियंस में भी रहबानियत के नाम पे मौजूद है, हिंदुओं के अंदर भी मौजूद है, और मुसलमानों को भी ये वायरस लग गया इनका। लेकिन चूंकि इनकी मजबूरी है, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं तो कहीं से कोई चीज साबित करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जब से हमारी वीडियो सामने आई है तो कोई कुरान और सुन्नत से भी इनकी बात साबित नहीं होती, उल्टा मैं पोस्टमार्टम ही कर देता हूं। 3 वाकयात हो गए, चौथा सुने। वो हमारे जो मुर्शिद हैं सियालकोट वाले मिसबाई साहब, मिसबाई साहब एक बुजुर्ग की करामत बयान कर रहे हैं और वो बैरी जहाज में सफर कर रहे हैं। बैरी जहाज किसी बुजुर्ग को नहीं बनया, स्टीम इंजन किसी को नहीं बनया, ये सिर्फ इंजन रोक दे सन जी। इंजन छाला मारता सी अगे नहीं सी टुटदा, बुजुर्गों ने निगाह मार के रोक लिया। इंजन तो किसी बुजुर्ग को नहीं बनया जी। नीचे निगाह मारते थे, 7 जमीना क्रॉस, तेल भी क्रॉस हो गया। वो तो 1944 में अरामको कंपनी ने तेल निकाला है सऊदीया से। इससे पहले 1300 साल तक सारे बुजुर्ग जाते थे हज उमरे के लिए, किसी को तेल नहीं नजर आया वहां पे। गल्ला सुनो इन्हां दियां। अच्छा, वो कहते हैं जी वो बैरी जहाज में जा रहे थे हज के लिए, तो बार बार आके वो कैप्टन से पूछते थे कि भाई कब आएगा जद्दा, उनको बड़ी जल्दी थी। तो 2-3 दफा तो उसने टॉलरेट किया, फिर उसने कहा कि बाबा जी मैं नहीं जे जद्दा ले आ सकता, तो आडे को कुछ होता जे कर लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जी कौन कौन सी बंदरगाहें आती हैं, तो बतानी शुरू की, और एंड पे उसने कहा कि इसके बाद आएगा फिर जद्दा। तो बाबा जी ने कहा लो फिर आ गया जद्दा। और कहते हैं जी वो सारी बंदरगाहें क्रॉस होकर डायरेक्ट बैरी जहाज जद्दे पहुंच गया। और वो कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह दे बंदे हो डर जाओ। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी,
یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب. پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. کتنی جاہلانہ باتیں آپ کے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ، نہ استنجا کرنے کا پتہ، نہ حج عمرے کے مسائل پتہ. جدے سے پہلے ایک بندرگاہ، ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یلملم، جو سب کانٹیننٹ کے لوگ، ایون ملیشیا، انڈونیشیا، اس پوری آپ جتنا فار ایسٹ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میقات ہے. اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم، یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور بابے کی جاہلیت دیکھیں کہ سب کو ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. ہونا ہی چاہیے تھا اس واقعے میں. وہ کہتے کہ پہلے یلملم پہنچایا اور بابا جی نے کہا جی اپنے اپنے احرام باندھ لو، ان میں اگلا جدہ لے آن لگا جائے. اور جاہل بابے انہوں نے دم واجب کروا دیا. ہویا کچھ نہیں، بے فکر رہو، تسی ٹینشن نہ لوگے، پورے بحری جہاز سے دم واجب ہو گیا. وہی کوئی نہیں ہے، کہانی ہے یار. اگر اس طریقے سے جہاز پہنچا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ ڈائریکٹ پہنچے نا. پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں گولڈا اسٹیشن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے گورے اس زمانے میں. تو انہوں نے نگاہ ماری اور وہاں سے آگے ٹرین جاتی نہیں تھی، انجن وہیں کھڑا رہتا تھا. پھر مجبوراً انہوں نے گولڈے کا اسٹیشن بنایا. گولڈے کا اسٹیشن مجبوراً انہوں نے اس وجہ سے نہیں بنایا، وہ بیسیکلی جنکشن ہے، ملتان جانے کا ایک ٹریک وہاں سے، اس لیے ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا ہے. دوسرا پشاور اور ٹیکسلا ہری پور کی طرف چلا جاتا ہے. اور خود پیر میر علی شاہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک جاتے تھے اور کراچی سے بحری جہاز میں جاتے تھے. احمد بریلوی صاحب نے بھی بحری جہاز میں حج کیا ہوا ہے. اس زمانے میں تو ایئر فلائٹس نہیں تھی، یہ تو 70s کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں. تو یہ جہازوں میں کیوں بیٹھتے تھے؟ ڈائریکٹ اڑ کے پہنچتے نا. ویسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے، جھوٹ مار دینے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بنو سلمہ ایک چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے، مسجد دور پڑتی ہے ہمیں، تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں. اچھا یہ حدیث تو صدیوں سے مسلم شریف میں موجود تھی، کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں، حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ، بعد میں بابے اڑیں گے؟ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا. یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اور بھائی اگر غوث قطب ابدال اڑ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی اڑنا چاہیے تھا. وہ مسلم شریف میں لکھا ہے، یہ کہانی شریف میں لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کہانی نے، میں اس کو کہانی اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مومن کسی جانور سے بدتر نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، گھوڑے کے قدموں کی خاک. لیکن پھر بھی ان کا تو عقیدہ ہے نا کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کے خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نعرہ تو اس سے سافٹ ہے، میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. دسو بڑا گستاخ کون ہے؟ لو سامو کہتے ہیں جی ثابت کرے نعرہ ہے، ثابت کر دیا. آجا آجا اے لے جا ہوں گھوڑے کے قدموں کی خاک نہ سوئے تھوں ہے.
یہ واقعات سنا کے آپ سے سبحان اللہ کہلواتے تھے. آندہ آپ واقعات سنیں تو کہا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. پھر یہ ہمارے مصباحی صاحب کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ پی کے فلم میں بھی وہ سین ڈالا انہوں نے. بابا جی ہاں، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں، IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی؟ بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی؟ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو اچھا یہ مصباحی صاحب کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ بڑوں نے لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. علی اجویری صاحب اپنے پیر بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو ان کو بھی کہانی کرا دی، علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کرا دی، اور بیچارے نے کرائی اور لکھ بھی دیتی. وہ کہتے ہیں جی میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تھے نا، وہ ان کی زلفیں بڑھ گئی تھی تو ان کے پاس نا وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے، تو وہ درخت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کہہ رہے میں اوپر چڑھ کے اتار رہا تھا، تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے، مجھے کوئی پیسوں کا بندوبست کر دے، میں بال تو کٹوا لوں. یار نگاہ مار کے کیوں نہیں بال کاٹ لیتے؟ یہ جو میں نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم روحانی آپریشن کر سکتے ہیں، ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا ختنہ کر کے بتائے، اور اگر وہ بزرگ ختنہ نہ کر سکا کیڑا کیڑا بزرگ تیار ہے اپنی بزرگی دکھانے واسطے؟ پرانے بھی سارے ناس جان کے جے کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے زلفیں کٹانی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا، کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت، اس کے پتے، ٹہنیاں، جڑیں بھی سونے کی ہوگی، جڑیں بھی دیکھ لیا، اور کہتے ہیں ہاں نا. اور مصباحی صاحب نے اتنے کانفیڈنس سے ہاں نا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے یا CCTV کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی. سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ معجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہو گئے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا جائے، ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں بن رہی. اور بابے کے لیے درخت کی جڑیں بھی سونے کی، پتے بھی سونے کے. کہتے ہیں جی اللہ نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتا ہے، اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا. تمہارے بابے زیادہ لاڈلے تھے. اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہا کہ اے نبی معجزات ہمارے پاس ہے، تم تو ایک ڈر سنانے والے ہو، تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام صرف دعوت دینا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں. پھر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ جب کچھ غریب اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں، کوئی ساز و سامان کا، ہم غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے، مین پاور بھی کم ہے، سامنے 1.5 لاکھ کی فوج ہے، یہاں صرف 30,000 صاحب ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے تمہاری مدد کر سکوں. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی اتنے مخلص ہیں کہ تم سے اس حال میں پلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکتے, کیونکہ تم کہہ رہے ہو میں تو کوئی سواری نہیں پاتا کہ تمہارے لیے بندوبست کروں, یعنی اوپر دیکھوں تو سونا, نیچے دیکھوں تو سونا ہو جائے, میں نہیں کر سکتا یہ. وہ تو جامعہ ترمذی میں آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اشرفیاں اور اونٹ خیرات کیے, چند صحابہ کا بندوبست ہو گیا, وہ بھی سب کا نہیں ہو سکا, پھر بھی وہ بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا, اوپر دیکھے تو سونا کر کے نہیں بنایا تھا. پھر سیدنا ابوبکر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں, اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا معاملہ کیسے چلاؤں گا. یعنی حضرت ابوبکر اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے کوئی نہیں, کوئی کہانی ہے ساری بنی ہوئی. پھر صحابہ کرام نے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا, اور اس میں انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی نظر میں. ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ابو بکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. آج یہ بات ہم اپنے ریاستی اداروں کو کرتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیکسز کے اوپر تم پل رہے ہو, تو ان کو برا لگتا ہے, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے. حضرت ابو بکر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خلافت کا نظام چلائیں گے اور ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا خرچہ عوام اٹھائیں گے. اس کو تو حضرت ابو بکر نے اپنی کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. تمہیں ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیں اور ہم سے یہ گلا کرو کہ جی ہمیں جتاتے ہو اس چیز کو. اگر صحابہ کرام اس زمانے کے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ابو بکر اور ان کے گھر والوں کو پال رہے ہیں خرچہ دے کے بیت المال میں, تو تمہیں نہیں ہم کہہ سکتے, اور تم تو شاہی کوئی نہیں. کون سا تکبر آ گیا, دین کی کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے, اس لیے وہ خام خواہ برا منا جاتے ہیں. ہمارے اداروں میں بھی نا بڑے لوگوں کے دماغ میں یہ نشہ ہوتا تھا جی بڑی ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے, آج تنخواہیں بند ہو نا میں دیکھتا ہوں کون ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے. تو یہ خام خواہ یہ راگ لاپنا چھوڑے, پیسے لے کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ خدمت بھی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے لیے تو سونے نہیں ہو رہے, اور ان کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی وہ درخت بھی اور جڑیں بھی ساری سونے کی ہوگی. تو یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کریٹیکل انالیسس کرواؤں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, ان کی صوفیت یہ ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں. 5 میں نے گستاخانہ عبارتوں کا ذکر کر دیا, اور 5 یہ میں نے واقعات بیان کر دیے, ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا, تاکہ جس کے لیے ہدایت والا معاملہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے, تو آلموسٹ یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے. باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ. ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں, سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں, لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں, بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں, بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی, ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے, لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. ہاں بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوے پہ گیا جے, ساڈے بابیاں نو پہ گیا جے, اوے پہ گیا جے, تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. یہ ہوتا تھا.
آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں انشاءاللہ. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے. اور دنیا کا کوئی مولوی نہیں, کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں, کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے. بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے. اللہ کا شکر ہے, لگاتے رہیں, بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں, ضرور لگائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے, ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے. تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے, اللہ کا شکر ہے. تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. ہاں, فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. جتنا انہوں نے منع کیا, لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ مجھے ریئل ٹائم, یہاں الحمدللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں میرا تعارف انیشلی نیگیٹو ہوا تھا کہ جی یہ بڑا گمراہ بندہ آیا جی, اے دیکھ لو جی. تو اللہ کا شکر ہے, سچائی کی یہ طاقت ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ اپنی جماعتوں اور بزرگوں کے ساتھ گھیر گار کے لے کے جاتے ہیں, لوگ پھر بھی اٹیچ نہیں ہوتے. اور ہمارے اس پلیٹ فارم جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبی الاسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے, اس کا تعارف نیگیٹو کروایا جاتا ہے. جو بھی سنتا ہے وہ اپنے صدیوں کے بابوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے, آپ نے دیکھی ہے کہ پیروں کے بچے اپنے پیروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہو, دیکھو جی کڈا بڑا بابا آیا جائے جیل میں, باباؤں کے بابا. ہاں دیکھو سب سے بڑا بابا تو ہوا کہ بابوں کے ماننے والوں کو بھی اور ان کے بابوں کو بھی فیل کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدمت لیتا ہے. ہم خود اپنی آخرت کی فکر میں, یہ سب کچھ ہم نے سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تو نبی الاسلام کے حضور ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ جو سچائی ہمیں پتہ چلی تھی ہم پھر چین سے نہیں بیٹھے. ہاں اللہ کے فضل سے دنیا انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کو یاد رکھے گی انشاءاللہ, اس حوالے سے کہ ایک بندے کو یہ بات پتہ چلی ہے, اس نے پھر لحاظ کسی کا نہیں کیا اللہ کے فضل سے. اور دیکھیں سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے اور کس طرح وہ سپر سیڈ کر جائے گی اللہ کے فضل سے. آج ہر طرف الحمدللہ یہ ندا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.